بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكاملين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مبارک آیت اور اللہ کے آخری پیغمبر مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدس فرمان پڑھ کر سنایا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں مختصر سے وقت میں کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس مقدس آیت میں ایمان والوں کو باخبر کیا ہے اور تسلی بھی دی ہے کہ دین کے دشمن، ایمان کے دشمن، یہ دین کے خلاف اور تمہیں دین سے دور کرنے کے لیے اور نقصان پہنچانے کے لیے تدبیریں، مکر، سازشیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ انہم یکیدون کیدا، یکیدون جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ گرامر کے اعتبار سے مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک موجودہ زمانہ اور ایک آئندہ زمانہ، یعنی یہ تدبیریں تمہیں ستانے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے آج بھی کر رہے ہیں اور یہ تدبیریں ختم نہیں ہوں گی۔ جب تک ان کا بس چلے گا اس وقت تک ہر زمانے میں دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ تدبیریں کرتے رہے۔ اللہ فرماتا وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ وہ دین کو مٹانے کی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں دین کے بچانے کی، اس کی محفوظ رکھنے کی تدبیر کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے اللہ کی تدبیر کے سامنے کس کی تدبیر چل سکتی ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی تدبیریں کی، سازشیں کی، جال بچھائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور بہترین تدبیر اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کی تدبیر کے سامنے ساری دنیا اور حکومتیں یہ سب کے سب عاجز رہ جاتے ہیں، اور دنیا نے یہ منظر بارہا دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عزت دینا چاہی، غالب کرنا چاہا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور فرعون نے جو ذریعہ تھا اس ذریعے کو مٹانے کی تدبیریں کی، اور ملکی پیمانے پہ تدبیریں کی۔ کوئی بچہ جو ہے اگر بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے قتل کا حکم دے دیتا تھا۔ بچے قتل ہوتے رہے اور 70,000 سے زیادہ بچے قتل کیے گئے۔ 70,000 سے زیادہ معصوم بے گناہ بچے قتل کر دیے گئے، مگر اللہ کی تدبیر غالب آئی۔ جس بچے کے ذریعے سے حکومت کو زیر و زبر ہونا تھا،
وہ بچہ خود کہاں پرورش پا رہا ہے؟ فرعون کے محل میں۔ وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لاکھ تدبیریں کی، مگر تدبیر اور تقدیر میں جب لڑائی ہوتی ہے تو تدبیر کا جنازہ نکل جاتا ہے اور تقدیر غالب آتی ہے۔ دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے دوش پر تقدیر کے۔ مکے کے مشرکین نے دین کو مٹانے کے لیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے کتنی تدبیریں کی، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، حضرت فاروق اعظم کو اس پر مقرر کیا، مگر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کی تدبیر کہ حضرت فاروق اعظم کو اللہ نے نبی کا فدائی بنا دیا، عاشق بنا دیا، دین کا محافظ بنا دیا، دین کے غلبے کا اور دین کی عزت اور اعزاز کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ تدبیریں کر رہے ہیں اور یہ تدبیریں کرتے رہیں گے، لوگ بدل جائیں گے، لوگ مرتے رہیں گے، زمانہ بدلتا رہے گا، مگر حق کو مٹانے کی، حق کو نقصان پہنچانے کی، حق پرستوں کو اذیت پہنچانے کی تدبیریں لوگ کرتے رہیں گے، اور اللہ بھی تدبیر کرے گا۔ اللہ حق پرستوں کی حمایت فرمائے گا، اللہ حق کی حفاظت فرمائے گا، لیکن یہ دستور ہے، دنیا میں کوئی کام تدبیر کے بغیر نہیں ہوتا۔ دنیا دار الاسباب ہے، کرتا تو اللہ ہے مگر اسباب کے پردے میں کرتا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ، مگر روزی حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یہ کیا سبب ہے؟ دکان کرتے ہیں، سبب ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے مگر شفا کو حاصل کرنے کے لیے آپ علاج کرتے ہیں، ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں، آپ جانچ کراتے ہیں، آپ دواؤں کو استعمال کرتے ہیں، آپ آپریشن کراتے ہیں، یہ تدبیریں ہیں، اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والا اللہ ہے، اولاد اللہ ہی دیتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا دونوں ہو، لیکن اس کے لیے آدمی تدبیر کرتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ حق کی حفاظت فرماتا ہے اور اللہ دین کی حفاظت فرماتا ہے اور فرمائے گا، لیکن اس میں بھی اسباب کے تحت ہوگا۔ اسباب کیا ہے؟ آپ کو کچھ ہلنے کی ضرورت ہے، آپ کو کچھ حرکت کرنے کی ضرورت ہے، جتنا آپ کے بس میں ہے اتنا کر ڈالیے۔ جب آپ اتنا کر ڈالیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب بندہ محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، سچے دل سے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں ہے جب کوئی بندہ ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ مطلب یہ ہے بندہ جب جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لَإِن جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر وہ ہماری رضا کے لیے کوشش کریں گے تو ہم ان کو کامیابی کے راستے دکھائیں گے۔ راستہ بند ہے مگر کوشش تو کرو۔ جب آدمی کسی بڑے راستے پر چلتا ہے، شاہراہ عام پر، سڑک پر، تو اس کو ایسا لگتا ہے آگے راستہ ختم ہو گیا، دونوں طرف درخت ہیں، لگتا ہے آگے راستہ بند ہے، لیکن اگر وہ واپس نہیں آتا، آگے چلتا رہتا ہے تو اس کو راستہ ملتا رہتا ہے۔ جتنا اپنے بس میں ہے بندے کو وہ کرنا چاہیے اور بھروسہ اسباب پر نہیں اللہ پر رکھنا چاہیے، مگر اپنے حصے کا کام تو کرنا چاہیے۔ یہی سنت ہے، یہی اسلام ہے، یہی طریقہ ہے۔ اللہ کا جو کام ہے وہ اللہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے یہاں کام اسباب کے ماتحت ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے قدم قدم پر قول سے، فعل سے صحابہ کو یہی سمجھایا۔ معراج کی رات تھی، آپ جس سواری پہ سوار ہو کر کے آئے تھے اس کا کیا نام تھا؟
کیا نام ہے؟ براق۔ جس سواری پہ آپ تشریف لے گئے معراج کے لیے اس کا نام ہے براق۔ براق برق سے بنا ہے، برق کے معنی بجلی کے ہیں، اور بجلی کی رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے نا، بہت تیز ہوتی ہے۔ ابھی مشرق میں چمکی اور ایک دم سے وہ پچھم میں پہنچ گئی۔ بجلی آسمان میں چمکتی نہیں، کتنی تیز ہے۔ ایسے اس سواری کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس سواری پر آپ تشریف لے گئے، وہ آپ ہی کے لیے آئی تھی۔ اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیتے تو بھاگتی نہیں۔ مسجد اقصیٰ تک آپ تشریف لے گئے، اور مسجد اقصیٰ کے دروازے پر ایک پتھر تھا، اس پتھر میں ایک سوراخ تھا، وہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو اس سوراخ سے باندھ دیتے تھے۔ مگر ایک زمانہ گزر گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے وہ پتھر کا سوراخ بند ہو گیا۔ جب آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو پہلے وہ سوراخ کیا، جبریل علیہ السلام نے جو بند سوراخ تھا وہ کھولا اور پھر براق کو باندھا۔ اگر آپ نہ باندھتے تو بھاگ جاتا ہوا، تو آپ ہی کے لیے آیا تھا۔ مگر آپ امت کو سبق یہ دینا چاہتے ہیں، پہلے سواری کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اب کوئی نہیں لے جائے گا۔ اپنی گاڑی کو پہلے لاک کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اب کوئی نہیں لے جائے گا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ کچھ کرنے پہ آتی ہے۔ اللہ کے سب سے بڑے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے مقابلے میں گئے نہیں گئے، آپ مسجد میں بیٹھ کے خالی دعا کر لیتے، اور بدر میں سارے کافر مر جاتے، احد کے سارے ختم ہو جاتے۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ 313 صحیح، 79 صحیح، فاقہ مست صحیح، تعداد میں کم، اسلحے میں کم، مگر حضور ان کو لے کے تو گئے ہیں۔ اہل ایمان ہیں اور اہل شعور آئے ہیں، بدر میں لے کے صحابہ کو حضور آئے ہیں۔ کتنے تھے وہ لوگ؟ یہ 79 بھی تھے، سامان بھی کم تر ان کا، نور ایمان سے مگر دل تھا منور ان کا۔ 313 تھے گنتی میں اصحاب کرام، خاتم حضرت رسولہ پہ درود اور سلام۔ تو غرض ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تدبیریں کی ہیں، اسباب اختیار کیے ہیں، اور بھروسہ اللہ پر رکھا ہے۔ یہی قرآن کا تمام ایمان والوں سے مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اسلام کے دشمن ہمیشہ اسلام کو مٹانے کی کوششیں کریں گے۔ تو دشمن ہیں، آپ دشمن سے کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ بتائیے، دشمن کیا کرے گا؟ فائدہ پہنچائے گا؟ وہ تو فائدہ نہیں پہنچائے گا، نقصان ہی پہنچائے گا۔ بچھو سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھیں گے تو آپ کے گدگدائے گا ہاتھ میں، ڈنک نہیں مارے گا، ڈسے گا نہیں تو مارے گا۔ کانٹا اگر آپ پکڑیں گے گلاب کے بجائے تو کانٹا آپ کی بڑی رعایت کرے گا، آپ حافظ ہیں، آپ عالم ہیں، آپ امام صاحب ہیں، آپ کے نہیں چبھے گا۔ بیکار شکایت ہے، کانٹوں سے چمن والو چبھتے ہیں اگر، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، یہ تو ان کی فطرت ہے، اس کا کام چبھنا ہے، اس کا کام زہر کا دکھانا ہے، دشمن کا کام نقصان پہنچانا ہے، اور پوری دنیا دشمن ہے۔ اور یہ دشمنی کیوں ہے؟ ایمان کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے، حقانیت کی بنیاد پر ہے، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا یہ دشمنی ختم بولو نہیں ہوگی۔ آپ چاہے جتنی تدبیر کر لیں، چاہے جتنا رحم کریں، چاہے جتنی غمگساری کریں، چاہے جتنی رواداری کریں، چاہے جتنی ہمدردی کریں، یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔
ان کی خوشی بس ایک چیز میں ہے، وہ کیا ہے؟ دین جو آپ کے پاس ہے، ایمان جو آپ کے پاس ہے، سب سے قیمتی دولت جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، جیسے یہ ہے ویسے ہو جائیں، آپ سے کوئی لڑائی نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اے پیغمبر کے ماننے والوں، یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور کبھی راضی نہیں ہوں گے، تم کچھ بھی کر ڈالو۔ یہ کب راضی ہوں گے؟ آپ ان کا طریقہ اختیار کر لیں، ان کا مذہب اختیار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہے یہ تو دشمنی کریں گے، تدبیریں کر رہے ہیں اور کریں گے، یہ کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں یہ حق کو مٹانے کی۔ انہم یکیدون کیدا، یہ تدبیریں کر رہے ہیں، بڑی بڑی تدبیریں، بڑی بڑی سازشیں حق کو مٹانے کی، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں حق کی حفاظت کی۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کافروں کو، ان ظالموں کو تھوڑا سا موقع اور دے دیجئے سازشیں کرنے کا، لیکن یہ سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے، مگر شرط یہ ہے مدد ہم تمہاری کریں گے، مگر تم کو بھی حرکت کرنا چاہیے، تم کو کچھ ہلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بغیر محنت کے نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے 7 کوٹریوں میں بند، ہر کوٹری پہ تالا پڑا ہوا ہے، ملکہ مصر خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے، بچنا مشکل ہے گناہ سے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے تدبیر کیا کی؟ سب سے پہلے قال معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا جب آدمی گھر جائے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے اور سخت مشکل میں پریشان ہو جائے، چاہے دنیا کے اعتبار سے چاہے دین کے اعتبار سے، سب سے پہلا کام یہ ہے اس کو مدد کے لیے اللہ کو پکارنا چاہیے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور پھر نصیحت فرمائی۔ جب نصیحت کا بھی اثر نہیں ہوا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا جتنا اپنا بس میں ہے اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے۔ کیا بس میں ہے؟ اللہ نے پیروں میں طاقت دی، ہم چل سکتے ہیں، آگے دروازہ بند ہے، بند ہونے دو، جہاں تک چل سکتے ہیں وہاں تک تو ہمیں چلنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے، اللہ کی مدد آ گئی، تالے ٹوٹنے لگے اور دروازے کھلنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہمیشہ کے لیے امت کی رہنمائی کرنے کے لیے ہے، دشمنوں کی طرف سے کبھی مطمئن نہ ہونا۔ یہ دشمن ہیں، یہ دشمن رہیں گے، ان کی دشمنی جب تک ہے جب تک تمہارے پاس دین اور ایمان ہے۔ یہ دین اور ایمان ختم ہوگا دشمنی ختم ہو جائے گی۔ یہ دین کو مٹانے کی، دینداروں کو پریشانی کی کوشش کریں گے اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کس زمانے سے اور ہر زمانے میں کوششیں ہوئی نہیں۔ نمرود نے کوشش کی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، اور فرعون نے کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، یہودیوں نے کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، پھانسی پہ لٹکا دیں کی تدبیر نہیں کی، مگر ہوا کیا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی تدبیر کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور بہترین تدبیر اللہ کی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ وہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے۔ اللہ نے معاملے کو ایسا چھپایا، سمجھ ہی میں نہیں آیا ہوا کیا۔ ایک آدمی جو وہاں گیا اندر تو اس نے دیکھا ایک ہی آدمی ہے، عیسیٰ تو ہے نہیں، اور شکل اللہ نے اس کی عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اب سارے کنفیوز ہو گئے، یہ آدمی اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے فَأَيْنَ عِيسَىٰ إِنْ كَانَ صَاحِبُنَا فَأَيْنَ عِيسَىٰ، اگر ہمارا آدمی تو عیسیٰ کہاں ہے؟ وَإِنْ كَانَ هَذَا عِيسَىٰ فَأَيْنَ صَاحِبُنَا، اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ الوجہ وجہ عیسیٰ،
والجسد جسد الرجل، چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، باقی دھڑ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں، اسی میں مبتلا رہے، مگر غالب اللہ آیا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو اس لیے ہر دور میں ایسا ہوتا رہا اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے جو اس وقت حکومت ہے، یہ حکومت اسلام دشمن ہے، اس کی دشمنی اسلام سے ظاہر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم دشمنی غیر مسلم و مسلمانوں میں نہیں پیدا کریں گے، جب تک ہم کامیاب نہیں رہیں گے اور ہم اقتدار میں باقی ہی نہیں رہیں گے۔ اس لیے آئے دن کوئی نہ کوئی حرکت جس سے اسلام و مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ اس وقت ایک نئی حرکت جو انہوں نے کی ہے، جس سے ہم اور آپ ناواقف ہیں، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے۔ اگر تم نے فکر نہیں کی، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ منصوبے تو بڑے ہیں، اسکیمیں بڑی ہیں، آپ کو پتا ہے۔ اب نیا منصوبہ کیا ہے اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ نیا منصوبہ وقف جائیدادیں۔ یہ وقف کیا ہوتا ہے ہمیں یہی نہیں پتا۔ ارے ہوگا کچھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب بند ہو جاتا ہے۔ جو نیک کام کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا تو ثواب مل رہا تھا، روزے رکھ رہا تو ثواب تھا، تلاوت کر رہا تو ثواب، مر گیا تلاوت ختم، نمازیں ختم، صدقہ ختم، ثواب ختم۔ ہر آدمی کے ساتھ یہی حال۔ مگر سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا مر جانے کے بعد بھی اگر کوئی ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، نماز نہیں پڑھ پا رہا، روزے نہیں رکھ پا رہا، اب تو مر ہی چکا، قبر میں دفنا دیا گیا، اب تلاوت ختم ہو گئی، مگر وہ اگر چاہتا ہے کہ ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، تو آپ نے اس کا طریقہ بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ قبر میں ہم لوگوں کو تو جانا ہے نہیں جانا ہے نا، اور جتنی جائیداد پراپرٹی سب یہیں چھوٹ جائے گی۔ وہاں جو ضرورت ہے وہ نیکیوں کی ہے، وہ نیکیاں کما کے لے جاؤ اور بعد میں بھی ملتی رہیں۔ اس کا طریقہ آپ نے بتایا۔ پہلا طریقہ آپ نے کیا بتایا؟ فرمایا انقطع عمل ابن آدم الا ثلاث، سارے کاموں کا ثواب بند، 3 کاموں کا ثواب جاری رہتا۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کوئی ایسا نیک کام کر گیا، کسی کو کھانا آپ نے کھلایا، کھانا کھایا، ہضم ہو گیا، کپڑے پہنا دیے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے، ختم۔ کوئی ایسا کام جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں مسلسل، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے جو کام کیا تھا، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں آپ نے فرش بچھوا دیا، قالین بچھوائی، آپ نے وضو خانہ بنوا دیا، آپ نے پانی کا انتظام کر دیا، آپ نے اذان کے لیے مائک کا انتظام کر دیا۔ جب تک استعمال ہوتا رہے گا ثواب آپ کو مل رہا ہے، آپ قبر میں ثواب مل رہا ہے۔ فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز آپ نے فرمایا او علم ينتفع به، یا اس نے ایسا علم چھوڑا جس کے ذریعے سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہے۔ یہ کام تو عالمی لوگ کر سکتے ہیں، یعنی اس نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، پھر اس کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، پھر اس کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔
اور یہاں تک کہ وہ جب سیکھتے رہیں گے، جب تک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلے گا، وہ پہلا آدمی جس نے پہلے سکھایا تھا قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا اس نے پڑھایا نہیں مگر قلم سے اس نے علم کا فائدہ لوگوں کو پہنچایا، کتاب لکھ دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی، حدیثوں کو جمع کر دیا۔ وہ بخاری شریف کب لکھی تھی انہوں نے؟ اور آج بھی پوری دنیا میں تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہر عالم اس کو پڑھتا ہے، حدیث کی تعلیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب ملتا ہے نہیں ملتا؟ بولو۔ ایسا ملتا ہے کہ ان کی تدفین کے بعد مدتوں ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی، مدتوں خوشبو آتی رہی۔ حدیثیں لکھی ہوں، کیسے لکھی؟ ایک ایک حدیث، ہر حدیث پر غسل کیا، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر حدیث لکھی۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، یہ حدیث کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں۔ یہ تو وہ بزرگ تھے جو بہت پہلے کے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نکالے ہوئے مسئلے آدھی دنیا عمل کر رہی ہے۔ ثواب مل رہا نہیں مل رہا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا فضائل اعمال۔ ارے کچھ خبر ہے نہیں ہے؟ وہ کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور کہاں کہاں وہ پڑھی گئی، اور پڑھی جا رہی ہے، اور پڑھی جاتی رہے گی۔ شیخ نے بخاری کی بھی شرح لکھی، شیخ نے بہت علمی کام کیے ہیں۔ اور تدفین کہاں ہوئی یہ پتہ ہے آپ کو؟ مدینہ طیبہ میں، شیخ جنت البقیع میں۔ فضائل اعمال، آپ بتائیے کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا، اور فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ کس کو مل رہا ہے؟ شیخ کو۔ ایک طریقہ اور بھی ہے، یہ تو عالم کر سکتا ہے، ہم تو عالم ہیں نہیں۔ کسی عالم کی کتاب جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، وہ کتاب اپنے پیسے سے ہم نے چھپوا دی، اور چھپوا کے ہم نے اسے تقسیم کر دیا، تو جب تک لوگ اس سے مسائل سیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، آپ نہیں ہوں گے مگر ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت مولانا عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کا ایمان صحیح کیا، عقیدے صحیح کیے، حقیقی معنی میں مسلمانوں کو مسلمان بنایا۔ انہوں نے اپنی قوم کے لیے بعد میں اس کی اصلاح کے لیے جلسے قائم کیے، 15 روزہ شہداء اسلام کے جلسے، 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا عبدالعلیم فاروقی تقریر کر رہے تھے، اور جلسہ ختم ہو چکا تھا، اور بھیڑ کی وجہ سے عورتیں رک گئیں، پہلے بھائی عورتیں نکل جائیں۔ اس میں مولانا فرمانے لگے، بھائی داڑھی رکھ لیا کرو، داڑھی رکھو، داڑھی۔ یہ گناہ ایسا ہے جو ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے، سوتے میں بھی اور جاگتے میں بھی، نماز کی حالت میں بھی، روزے کی حالت میں، طواف کی حالت میں بھی، نبی کے روضے پر سلام پڑھنے کی حالت میں، ہر وقت گناہ ہوتا رہتا ہے۔ کہنے لگے میں نکلنے میں دیر ہو گئی، میں نے جو کان میں میرے آواز پڑی، یہ داڑھی اسی کی وجہ سے میرے چہرے پہ ہے آج۔ لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، شیخ تو شیخ تھے، بڑی قربانیاں ان کی، دینی بھی، دنیاوی بھی، سیاسی بھی، ملکی بھی، ملی بھی، جنگ آزادی کے عظیم مجاہد۔
حضرت مدنی جب جاتے تھے تو پتہ چلا ایک مرتبہ ایک علاقے میں حضرت مدنی کا جلسہ تھا، اور اس علاقے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعت لے کے گئے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج مولانا مدنی کا بیان ہے، یہاں آج تعلیم نہیں ہوگی، چلو حضرت مدنی کی تقریر سنیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بذات خود جماعت کے ساتھیوں کو لے کے چلے۔ مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو پتہ چلا کہ مولانا الیاس صاحب آئے ہیں، تو لوگوں سے کہا چلو بھائی مولانا الیاس صاحب کے پاس چلے۔ راستے میں ملاقات ہو رہی، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ان کے استقبال کے لیے لوگ پہنچ گئے، بڑی تعداد، مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تو وہ صاحب بتاتے تھے میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، یوں ہاتھ مارا، ہٹاؤ ہاتھ، میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہو تو مصافحہ کرنے آئے ہو؟ کیسے نبی کے غلام ہو؟ کہنے لگے وہ تاریخ ہے، صرف میں نہیں، نہ معلوم کتنے لوگوں نے ان کی اس ڈانٹ، اس جملے کی وجہ سے داڑھیاں رکھی، کہ ان میں بھی شامل ہوں۔ یہ علم ہے، مرنے کے بعد بھی کیا ہے، اس کا ثواب مل رہا ہے۔ مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جلسے قائم کیے، کتابیں لکھی، ان کی ایک کتاب ہے علم الفقہ، مسئلے و مسائل کی کتاب، جیسے بہشتی زیور، بلکہ بہشتی زیور میں کچھ مسئلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم الفقہ سے لیے ہیں۔ اتنی بڑی چیز سے مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا، تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ اور ایک علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ کر چلا جائے جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ جب اولاد نیک کام کرے گی تو چاہے ثواب بخشے یا نہ بخشے، ماں باپ کو ثواب ملے گا، اس لیے بچے کو نمازی ماں باپ نے بنایا ہے، نماز کی عادت ماں باپ نے ڈالی ہے، دین کی لائن پہ ماں باپ نے چلایا ہے۔ مزید یہ کہ وہ اگر دیندار ہے تو سمجھے گا کہ قرآن یہ کہتا ہے اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کا رب میرا شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کر دے عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کئی جگہ، ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے ان سے بات کرو تو نرمی سے، اور کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اور یہ بھی کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے پیغمبر آپ کہا کیجئے، نبی سے کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب خالی نبی نہیں، پوری دنیا کے تمام مسلمان مخاطب ہیں، کہا کرو یعنی دعا مانگا کرو۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے۔ قل، کہا کرو، مانگا کرو دعا۔ اے اللہ کیا دعا مانگیں؟ اللہ نے وہ دعا بھی قرآن میں سکھائی۔ کون سی دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن کے زمانے میں، تربیت کرنے کے زمانے میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بخش دیجئے، میرے ماں باپ کو بخش دیجئے، دعا کر رہے ہیں۔ تو 3 عمل ہے، ان 3 عمل میں سے ایک عمل ہے صدقہ، ہے نا؟ صدقے 2 طرح کے ہوتے ہیں، کسی کے فائدے کے لیے آپ نے بھوکا تھا کھانا کھلا دیا، اللہ راضی ہو جائے، صدقہ۔ کسی آدمی کو دوا کی ضرورت تھی، آپ نے دوا دلوا دی، پیسے دے دیے، اللہ راضی ہو جائے، صدقہ۔ یہ تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایک صدقہ ایسا ہے جس کا ثواب بعد تک ہوتا رہے، ان صدقہ جاریہ میں سے ایک شکل ہے وقف۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے کوئی جائیداد، پراپرٹی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جائی جا سکتی، اس جائیداد کو وقف کر دینا اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے، اب میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک اللہ ہے، یہاں پر مسجد بنائی جائے، یا یہاں مدرسہ بنایا جائے، یا اس سے مسلمان یتیم بچوں کی اس کے جو خرچ نکلے اور جو آمدنی ہو مسلمان یتیم بچوں کی پرورش کی جائے، اس زمین و جائیداد کی جو آمدنی ہو اس سے بیواؤں کی خدمت کی جائے۔ ایسی جائیدادیں ان کو وقف کرنا، یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے، اس کو کہتے ہیں وقف کر دینا۔ جس نیت جس کے لیے وقف کیا ہے، مسجد کے لیے تو مسجد ہی بنے گی، مدرسے کے لیے تو مدرسہ ہی بنے گا۔ آپ سوچیں مسجد کے لیے وقف کیا تھا، مسجدیں تو بہت ہیں، مدرسہ بنا دیں، نہیں اجازت۔ وقف کرنے والی کی نیت کا اعتبار ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وقف فرمایا اور وقف کرنے کی صحابہ کو ترغیب دی۔ مدینے جب آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے کہاں ٹھہرے؟ قباء میں۔ وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام ہے مسجد قباء۔ ارے ہے نہیں، قرآن میں اس کا ذکر آیا۔ یہ مسجد وقف ہے، یہ زمین وقف ہے، ہمیشہ مسجد رہے گی۔ وہاں سے آپ آئے مدینہ طیبہ، یہاں ایک زمین تھی 2 یتیم بچوں کی، آپ نے ان سے کہا ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، بتاؤ کتنے کی بیچو گے؟ یتیم بچے کہنے فری میں لے لیے، اللہ کا گھر بنے گا نا؟ آپ نے فرمایا نہیں، پیسوں سے لیں گے، پیسوں سے لیں گے۔ آپ نے اس کے پیسے طے کیے، اور پیسے دیے کس نے؟ کتنے پیسے دیے مسجد نبوی کے؟ جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، کس نے دیے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ یہ وقف ہے، مسجد ہمیشہ مسجد ہی رہے گی۔ تیسرا وقف کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مسجد چھوٹی ہے اور نمازی زیادہ ہو گئے، بغل کی زمین جو خرید کر کے وقف کر دے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سعادت کس نے حاصل کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ چوتھی چیز، مدینے جب آئے تو میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا۔ ایک یہودی ایک کنویں کا مالک تھا، پیسے لے کر کے پانی بیچتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا جو اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سعادت بھی کس نے حاصل کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس کنویں کا نام ہے بیر روما، جو آج بھی موجود ہے، اور باقاعدہ اس سے باغوں کا سیراب کیا جاتا ہے، باغوں میں پانی لگایا جاتا ہے، اور باقاعدہ بینک اکاؤنٹ موجود ہے حضرت عثمان غنی کے نام سے۔ اس کی ساری آمدنی اسی میں جمع ہوتی ہے اور خیر کے کاموں میں وہ استعمال کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں وقف۔ پانچویں چیز، جب خیبر فتح ہوا تو حضرت فاروق اعظم آئے، کہا اے اللہ کے رسول مجھے مال غنیمت میں ایک زمین ملی ہے خیبر میں، اور بڑی عمدہ زمین ہے، وہ اس کا نام تھا سمغ، آپ مشورہ دیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو وقف کر دو۔ یہ پہلی زمین ہے، جائیداد ہے جو وقف کی گئی، جو فاروق اعظم نے وقف کی اور حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے وقف کی۔ صحابہ نے وقف کیا، تابعین نے وقف کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر دور میں چلا۔ آپ کو نہیں پتا، یہاں لکھنؤ میں ایک حاجی صاحب تھے، حاجی فقیر محمد،
نام تو سنا ہی ہوگا. ان کی مسجد بھی ہے, مدرسہ بھی ہے اور اسکول بھی ہے. کتنے مسلمانوں اس سے پڑھ کر کے فارغ ہوئے, اسکول سے بھی اور مدرسے بھی سے بھی قرآن کی تعلیم ہو رہی. وقف ہے, جا چکے, کتنا زمانہ بیت گیا, مگر نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہنے کا انتظام تو کر لیا, مگر قبر میں جانے کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے. اللہ جن کو یہ توفیق دے. بہت سے مسلمانوں نے کیا. اس لیے ہندوستان میں مغلیہ حکومت جب ختم ہوئی, مغل بادشاہوں نے مدرسوں کے لیے, مسجدوں کے لیے, قبرستانوں کے لیے باقاعدہ جائیدادیں وقف کی. یتیم خانے ہیں, مدرسے ہیں, خانقاہیں ہیں, مسجدیں ہیں, بہت بڑی زمین ہے. مسلمان حکمرانوں نے, مسلمان مالداروں نے ہر دور میں وقف کیا, جس کی بہت بڑی تعداد ہے. اس وقت حکومت کی نیت ان زمینوں پر خراب ہے. حکومت ایک نیا قانون بنانا چاہتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ساری زمینیں اپنے قبضے میں کر لے. اگر ان کے قبضے میں وہ زمینیں چلی گئیں تو ان مسجدوں کو کیا ہوگا, ان قبرستانوں کا کیا ہوگا, ان خانقاہوں کو کیا ہوگا, ان مدرسوں کو کیا ہوگا. اس لیے حکومت نے بل پیش کیا باقاعدہ پارلیمنٹ میں, مگر علماء, صلحاء, مفکرین, جمعیت العلماء, پرسنل لا بورڈ, ان تمام اکابرین کی محنت سے اپوزیشن نے سخت احتجاج کیا, لہذا بل منظور تو نہیں ہوا مگر اس کو دے دیا گیا ہے جانچ کرنے کے لیے. اب جانچ میں پرسنل لا بورڈ کے تحت مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ آپ لوگ دلچسپی لیں اور رائے دیں آپ کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہے. اتنا کرنا ہے, مگر کتنے مسلمانوں کو یہ پتا ہے اور کتنے مسلمانوں نے ابھی تک کیا. اور اگر یہ پاس ہو گئے تو سمجھ لیجئے نقصان ایک آدمی کا نہیں ہے, کتنا بڑا نقصان ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے کیسے ہوگا یہ, اس کے خلاف احتجاج کیسے درج کرائیں, ہر آدمی کو تو آتا نہیں. موبائل پہ باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہر وقت تو موبائل ہاتھ پہ رہتا ہے, دنیا بھر کے کام کر رہو, یہی کام کر دو. اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے اس پہ اپلیکیشن آ رہی ہے اور سب مضمون بھی لکھا ہوا ہے, خالی آپ اسے سرچ کیا اور آپ نے اسے بھیج دیا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رائے پہنچے کہ یہ ہمیں بل منظور نہیں ہے. اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھنا, سب کچھ لکھا لکھایا ہے اس میں, لیکن سمجھ کر کے خالی آگے اس کو بھیجنا ہے. تو کون کون آدمی نہیں بھیجے گا, جو نہ بھیجے وہ ہاتھ اٹھائے بھائی. ارے سمجھ میں آیا نہیں آیا جو ہم نے کہا, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اٹھا دیا ہاتھ, آپ نہیں بھیجیں گے. تو ہم نے تو ہاتھ اٹھایا گا, جو نہ بھیجے وہ اٹھائیں. اچھا وہ آدمی ہاتھ اٹھائے جو بھیجے گا, اس میں بھی کچھ لوگ تکلف کر رہے ہیں. یہ بہت اہم کام ہے, سمجھ لیجئے پوری قوم کا, پوری ملت کا اور پورے تمام مسلمانوں کا بہت اہم ترین مسئلہ ہے. اس کو سنجیدگی سے لیجئے, ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ اڑائیے. اپنے گھر والوں میں بچے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, ان سے کہیے کھولو بھئی یہ کون سی ہے اور کیسے بھیجا جاتا ہے. لہذا ہر ایک کے موبائل سے بھیج دیا جائے گا تو اس سے بہت بڑی تعداد ہو جائے, 50 لاکھ آدمی کم سے کم اگر پہنچ جائے تو اس کے اوپر کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس میں کوتاہی نہ کریں. فیصلہ تو اللہ کرنے والے تو حکومت ہے. جب میں نے پڑھا تھا قرآن کی آیت, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا,
یہ تدبیریں کر رہے ہیں حق کو مٹانے کی اور دینداروں کو مٹانے کی، یہ تدبیریں کر رہے تھے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اللہ کا رب میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں حق کو بچانے کی، دینداروں کو نجات دینے کی، مگر اس میں کیسے ہوگا مدد اللہ کی؟ کچھ تھوڑا سا حرکت کرنا پڑے گی، اور وہ حرکت اس وقت کیا ہے؟ اسباب اختیار کرنا پڑیں گے۔ وہ سبب کیا بتایا جو اس وقت آپ سے کہا گیا اتنا تو کر لیجئے، مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، اور جمعے کے دن دعا ایک گھڑی ایسی آتی ہے دعا قبول ہی ہوتی ہے، لہذا دعا کریں۔ اس دعا کے نتیجے میں کیا معلوم کس کی آمین سے اور کس کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھیں۔